پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اس نے پنچ ضلع کے قصبہ اور کیرنی میں بلا اشتعال فائرنگ کی. پاکستان کی جانب سے چھوٹے ہتھیاروں اور مورٹار سے شیلنگ کی گئی. ہندوستانی فوج پاکستان کی جانب سے کی جا رہی گولی باری کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے. تو پاکستان نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. یہ خلاف ورزی کتنے بجے ہوئی اور اس وقت علاقے میں کیا کچھ حالات ہیں جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے منش جڑ رہے ہیں پنچ سے. منش، یہ بتائیے گا اس وقت حالات کیا کچھ ہیں علاقے میں. ساتھ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کتنے بجے سے شروع ہوئی آج؟ اصل ایسا ہے کہ آج صبح 9:15 بجے پاکستان کی طرف سے قصبہ کیرنی اور شاہپور میں جو ہے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور اس کے بعد لگاتار پاکستان کی طرف سے ابھی بھی فائرنگ جو ہے رک رک کر جاری ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس ہے کیونکہ صبح کا سمے تھا اور سردی کا موسم بھی شروع ہو گیا تو لوگ صبح کے سمے اپنے گھروں کے باہر کام کرتے ہیں لیکن گولہ باری شروع ہونے کے کارن آج لوگ جو ہے کام نہیں کر پائے ہیں اور تمام لوگ جو ہے اپنے گھروں میں یا بنکروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں. اور آپ کو بتا دیں کہ پچھلے 5-6 دنوں سے لگاتار اسی علاقے کو پاکستان کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور 3 دن پہلے پاکستان کی طرف سے اس علاقے میں کچھ ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی گرایا گیا تھا جسے پولیس اور آرمی نے برآمد کیا تھا. تو یہ ایسا ہے کہ لگاتار پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس علاقے سے جو ہے دہشت گردوں کو گھسپیٹ کروائی جائے لیکن ہماری جو فوج ہے وہ چوکس ہے اور گھسپیٹ نہ ہونے کے کارن پاکستان اس طرح کی حرکتوں کو لگاتار انجام دے رہا ہے. جی منیش، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پچھلے 5 سے 6 دن گزر چکے ہیں انہی علاقوں کو پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے میں کیا انتظامیہ کی جانب سے بنکرز کی تعداد مزید بڑھائی جا رہی ہے؟ سیف مقام پر، محفوظ مقام پر لوگوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں؟ اصل ہے کہ منتقل تو نہیں کیا جا رہا لیکن لوگوں کا جو کہنا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں LOC کے وہاں پر بنکروں کی جو تعداد جو پہلے بن چکے ہیں نئے بنکر ابھی تک کوئی جو ہے انتظامیہ کی طرف سے منظور نہیں کی گئی لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی بنکر نہیں بن پائے کیونکہ یہ جتنے بھی بنکر ہیں یہ ٹھیکے پہ دیے گئے ہیں اور ٹھیکیدار جن علاقوں تک سڑک ہے لوگوں کا الزام ہے کہ وہاں تک ہی وہ بنکر بناتے ہیں اور جہاں پر سڑک نہیں ہے کیونکہ وہاں پر میٹیریل پہنچانا ان کو مشکل ہوتا ہے تو ٹھیکیدار ان علاقوں میں بنکروں کا کام جو ہے بڑے سست رفتار سے کر رہے ہیں اور اس سے لوگ کافی پریشان بھی ہیں. جی، تقریباً 9:15 بجے آپ نے کہا منیش کی پاکستان کی جانب سے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی شروع ہوئی. اس وقت 11 بج چکے ہیں. کیا ابھی بھی یہ خلاف ورزی وقفے سے جاری ہے یا پھر اس وقت شانتی بنی ہوئی؟ جی سنا جان، رک رک کے ابھی بھی گولہ باری جاری ہے اور کئی بار ایسا رہتا ہے کہ کئی بار پورا دن جو ہے رک رک کی اس طرح سے گولہ باری جاری رہتی ہے اور جس کے کارن سب سے زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہے گولہ باری رک گئی ہے لیکن جیسے ہی لوگ پھر باہر نکلتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے پھر گولہ باری کی جاتی ہے اور ایسے میں زیادہ خطرہ رہتا ہے لوگوں کو جان کا کیونکہ اگر لوگ ایسے میں باہر نکلتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے. بالکل. اور کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے کو منیش ملتا ہے کہ وہ گھروں میں مقید بھی ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے. ایسے میں ظاہر سی بات ہے ان کی جو خوف اور دہشت ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہوگی. آپ بھی گراؤنڈ رپورٹ دیتے ہیں، آپ بھی وہاں جب جاتے ہیں کور کرنے کے لیے تو آپ کو بھی خطرہ لاحق اور ڈر و خوف لاحق رہتا ہوگا منیش؟ بالکل سر، یہ تو آپ کو پتا ہے کئی بار ہم جو ہے خود گولہ باری میں پھنس چکے ہیں اور جو گولہ باری ہے وہ پاکستان نے رینج جو بڑھا دیا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے کی طرف جو ہے شیئرنگ شروع ہوتی ہے اور اس کارن کئی بار ہم کئی گھنٹوں تک اسی علاقے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. جی، تو منیش گراؤنڈ رپورٹ سے بتا رہے ہیں کہ جب وہ رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں اس وقت جب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے پاکستان کی جانب سے تو انہیں اسی مقام پر کئی گھنٹوں تک رکنا پڑتا ہے. تازہ تصویریں، تازہ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے منیش. بہت شکریہ منیش. اس وقت رک رک کر فائرنگ علاقے